السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنی درسی کتاب سے اطلاع کی تحریر میں نمبر 2 سبق تعارف نامہ کا مطالعہ کریں گے۔ تمہید: آج کے مسابقتی دور میں عالم کاری اور تجارتی عمل کی وجہ سے گاہک صارف خرید و فروخت کے معاملے میں بڑے بیدار ہو گئے ہیں۔ کوئی معاملہ کرتے وقت لوگوں کا متعلقہ معاملے کے تعلق سے تفصیلی معلومات درکار ہوتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں یہ معلومات گھر بیٹھے تحریری طور پر حاصل ہو جائے۔ لوگوں کے اس رجحان کو تاجروں، سماجی، تعلیمی اور ماحولیاتی اداروں نے، صنعت کاروں نے اور بیپاریوں نے بھی سمجھ لیا ہے۔ گاہکوں کی تسکین کے لیے یہ لوگ جو نئے طریقے اور ذرائع استعمال کر رہے ہیں، ان میں سے ایک تعارف نامہ ہے۔ حیت: تعارف نامہ یعنی منفرد معلومات والا ورقیہ۔ تعارف نامہ موضوعات، خدمات، شعبہ جات کے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ لوگوں کے نئے منصوبوں کی جانب راغب کرنے کا کام کرتا ہے۔ تعارف نامے کی وجہ سے معلومات دینے اور معلومات حاصل کرنے والوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تعارف نامہ نئے گاہک کے حصول اور نئے بازار پر غلبہ حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ ہے۔ گاہک کا تعارف نامے کے ذریعے ضروری معلومات ہمیشہ دستیاب ہو سکتی ہے۔ اسے کم وقت اور کم خرچ میں گاہک کے مکان تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تعارف نامہ بالواسطہ طور پر اشتہار کا کام کرتا ہے۔ اسے پڑھتے وقت اشیاء فروخت سے متعلق اشتیاق، خواہش اور دلچسپی پیدا ہو تو سمجھے کہ تعارف نامے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تعارف نامے کی ضرورت اور افادیت: تعارف نامے کی ضرورت ہر جگہ ہوتی ہے۔ پھلوں ترکاریوں کی آڑت کرنے والوں سے لے کر لاکھوں روپیوں کے عالی شان تاجروں کے کاروبار کے تاجروں تک کے لیے تعارف نامہ ضروری ہے۔ آج کل عید اور تہواروں کا سامان، تیار کپڑوں، ساڑیوں، کھلونوں، پنساریوں، کتابوں، اسٹیشنری، گاڑیوں، ہوٹلوں، جشن ہال، اوزاروں، کارخانوں، الیکٹرانک اشیاء، دوائیوں، ڈیری مصنوعات، غذائی اشیاء، گھریلو استعمال کی چیزوں کے تعارف نامے بھی نظر آتے ہیں۔ ڈرامہ تھیٹر، سنیما گھر، امداد باہمی، مالیاتی اور تعلیمی ادارے، سماجی اور ادبی ادارے، ثقافتی اور کھیل کود کے ادارے، کمپنیاں، اسپتال، سیاحت کے مراکز، LIC، ڈاک، بینک، بچت گھر وغیرہ کو تعارف ناموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فن، موسیقی، چھوٹے بڑے کورسز، زرعی آلات، تعمیری آلات، دوا ساز کمپنیاں، پود گھر، نرسری جیسے کئی شعبے ہیں جن کی طرف سے عوام کو راغب کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے تعارف نامہ ضروری ہے۔ آپ کی انفرادیت، آپ سے گاہک کو ہونے والے فائدہ اسے نکات ہیں جنہیں نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تعارف نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعارف نامے کے تشکیلی خاکے کی خصوصیات: معلومات کو ترجیح: تعارف نامے میں معلومات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ اس مقصد کے تحت درست معلومات دینا ضروری ہے۔ معلومات واضح اور مختصر ہونی چاہیے۔ ادارے سے متعلق ضروری اور قانونی معلومات، مثلاً ادارے کا رجسٹریشن نمبر، ادارے کے رجسٹریشن کی تاریخ، فون نمبر، ای میل، ویب سائٹ، ادارے کا نشان، نعرہ، پتہ، عہدیداران کے نام، اوقات کار وغیرہ تعارف نامے میں لازماً دی جانی چاہیے۔ تعارف نامے میں دی جانے والی معلومات معروضی، درست اور مصدقہ ہونی چاہیے۔ اس میں مبالغہ آمیز اور جھوٹی معلومات نہیں دی جانی چاہیے۔ تعارف نامے میں دی گئی معلومات کی زبان عام فہم ہونی چاہیے۔ اس میں اضافی معلومات سے گریز کرنا چاہیے۔ افادیت: تعارف نامہ کس طرح مفید اور مؤثر ہو سکتا ہے، اس جانب توجہ دینا ضروری ہے۔ لوگوں میں اسے پڑھ کر پھینکنے کے بجائے حفاظت سے رکھنے اور اسے حوالے کے لیے دوبارہ پڑھنے کی خواہش پیدا ہونی چاہیے۔ ایسا مفید تعارف نامہ تبھی بن سکتا ہے جب اس میں درج معلومات گاہک کے دل کو چھو لیں۔ میری روزمرہ کی زندگی کے مسائل، رکاوٹیں، سوالات کے حل کرنے کے لیے تعارف نامہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ گاہک کو اس طرح کا احساس دلانے والا تعارف نامہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ تعارف نامے میں درج جملے: کیا آپ ترکاریوں پر حشرات کش دواؤں کا ضرورت سے زیادہ چھڑکاؤ کیا گیا ہے؟ کیا آپ کی ترکاریوں پر حشرات کش دواؤں کا ضرورت سے زیادہ چھڑکاؤ کیا گیا ہے؟ دودھ میں ملاوٹ کی جانچ کس طرح کرے کہ اعلانات کی جانب گاہک کے متوجہ ہونے پر شہری افراد کو بھی زرعی نمائش کا تعارف نامہ فائدہ مند محسوس ہوتا ہے۔ انفرادیت: اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ کا تعارف نامہ اوروں کے تعارف ناموں کی بنسبت ہر طرح سے مختلف اور نمایاں ہو۔
फ़र्क तारुफ नामे के मतन और तश्कील का होना चाहिए। दूसरों से मुख्तलिफ नई दिलचस्प फ़ायदेमंद मालूमात देना और मुख्तलिफ लेआउट, साइज़, तरतीब और मुख्तलिफ नुक्ते नज़र के ज़रिए तारुफनामे को मुनफ़रद और मुमताज़ बनाया जा सकता है। दिलकश लेआउट। तारुफनामे में मालूमात की तरतीब सीधी साधी नहीं बल्कि दिलकश होनी चाहिए। तारुफनामा ऐसा पुरकशिश और दिलचस्प होना चाहिए कि देखते ही उसे पढ़ने की ख्वाहिश होनी चाहिए। इसका कागज़ बेहतरीन तबात, रंगीन और सरेवर्क दीदा ज़ेब होना चाहिए। इसका साइज़ मुनासिब हो। इसका मौजू और नारा वाज़ेह तौर पर नज़र आना चाहिए। तारुफनामे की उम्दा तरतीब के लिए माहिर फ़न, मुसव्विर, कंप्यूटर के माहिर की मदद ली जा सकती है। ज़बान। तारुफनामा सिर्फ देखा नहीं बल्कि पढ़ा जाता है, इसलिए इसका तर्ज़ तहरीर दिलचस्प और राग़िब करने वाला होना चाहिए। मसलन हमारे ज़रई सयाहती मरकज़ में क़याम करके आप बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ आप इतने खो जाते हैं कि आपको दुख के मुतालिक सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ये तमाम मालूमात आप और मुख्तसर करके इस तरह भी बयान की जा सकती कि आप तनाव के लिए वक्त नहीं, इसलिए अल्फाज की तरतीब दिलचस्प हो, मुख्तसरन ज़बान व बयान दिल को छू लेने वाला हो। तलबा, अभी हमने तारुफनामे के मुतालिक ज़रूरी मालूमात को देखा। अब हम मशक़ी सरगर्मी पर नज़र डालते हैं। सवाल अलिफ, मिसाल के साथ तारुफनामे की वज़ाहत कीजिए। सवाल बे, दर्ज झैल नुकात की मदद से तारुफनामे की ख़ुसूसियत वाज़ेह कीजिए। नंबर जीम, मुख्तसर मालूमात दीजिए। नंबर दाल, अपने लफ्ज़ों में तारुफनामे के फ़ायदे वाज़ेह कीजिए। नंबर है, किसी होटल में खाने की मालूमात देने के लिए तारुफनामे में किन नुकात की शमूलियत होती है लिखिए। नंबर दाल, किसी कपड़े की दुकान का तारुफनामा तरतीब दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।